اس ویڈیو میں بھی انشاءاللہ ہم ایسی ہی ایک مترادف جوڑی کو لیں گے اور اس پر بات کریں گے، اور اس سے ملتے جلتے جتنے مترادفات ہیں ان سب کا استعمال قرآن کریم میں وہ کہاں آئے ہیں اور ان میں کیا فرق ہے، اور پھر اس فرق کے مطابق اس آیت کا کیا مطلب بنتا ہے، یہ انشاءاللہ ہم کو اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گا۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی مترادف جوڑی۔ انسان کے لیے قرآن کریم انس، انسان، ناس، اناس، اناسی الفاظ بھی استعمال کرتا ہے، اور ان کے علاوہ بشر اور بنی آدم بھی انسان کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ تو اب یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ان میں سے کون سا لفظ کس موقع پر برتا ہے قرآن کریم نے، اور کس مناسبت سے برتا ہے۔ یہ بڑی دلچسپ اس کی تفصیل ہے، اگر ہم اس کو دھیان سے سنیں اور اچھی طرح دھیان سے اور توجہ سے اس کو سنیں اور اس کو پرکھیں اور ایک ایک آیت میں غور کریں، تو اندازہ ہوتا ہے کہ قرآن کریم انسان کے لیے اتنے سارے الفاظ جو استعمال کرتا ہے تو اس کے پیچھے اس کی کتنی دلچسپ معنویت ہوتی ہے۔ یہاں سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ جو انس اور انسان ہے اور اس کے جو مشتقات ہیں ناس، اناس اور اناسی، یہ سب کس سے مشتق ہیں، اس میں 3-4 اقوال ملتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ انس سے ہے، چونکہ انسان ایک ایسی مخلوق ہے کہ جو ایک دوسرے سے مانوس ہوتے ہیں، اور ان کے درمیان انس اور موانست اور باہمی معاشرتی زندگی پائی جاتی ہے، اس وجہ سے ان کو انسان اور انس کہتے ہیں۔ اور پھر ناس، اناس اور اناسی اس کی جمع ہے۔ بعض لوگوں کی تحقیق یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ نسیان سے ہے، چونکہ اس نے اللہ تعالیٰ سے عہد کیا تھا اور پھر بعد میں بھلا دیا، تو اس وجہ سے اس کو انسان کہتے ہیں۔ اور ایک بڑی دلچسپ رائے اس بارے میں یہ ہے کہ انسان اس کو کہتے ہیں کہ جس کو آنکھوں سے دیکھا جا سکے، اور یہ ایسا ہی ہے جیسے انی آنست نارا، میں نے آگ دیکھی ہے۔ تو یہ آنست جیسے ہے، اسی طرح انسان بھی ہے کہ جس کو آنکھوں سے دیکھا جا سکے، اور یہی وجہ ہے کہ اس کے مقابلے میں جو دوسری مخلوق ہے جس کو آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا، جو آگ سے بنی ہے، اس کو جن کہتے ہیں۔ عربی میں جن جو ہے وہ پوشیدہ چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے جو آنکھ سے نہ دیکھی جا سکے۔ تو جن کے مقابلے میں جب بھی لفظ آتا ہے انس کا لفظ آتا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ میری عبادت کریں۔ تو جن اور انس کی تو باہمی مناسبت یہ والی واضح ہو گئی۔ یہ ایک قول ہے اور یہ بہت دلچسپ ہے، یہ تفصیل بڑی اچھی ہے۔ اس کے علاوہ یہ سمجھ لیں کہ انسان اور انس، خواہ یہ انس سے ہو، یہ نسیان سے ہو، یہ آنستو جیسے کسی مادے سے ہو، آنکھوں سے دیکھی جانے والی چیز کے معنی میں، یہ اس میں جنس ہے، یعنی بنی نوع انسان، جو تمام انسان جو ہوتے ہیں ان کے لیے انس کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، ان کے لیے انسان کا لفظ بھی استعمال ہو جاتا ہے۔ اس کی جمع جو ہے وہ ناس بھی آتی ہے، اناس بھی آتی ہے اور اناسی بھی آتی ہے۔ تو بشر اور بنی آدم کو سمجھنے سے پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ناس، اناس اور اناسی میں کیا فرق ہے۔ دیکھیں، پہلے تو میں آپ کے سامنے 3 آیتیں پڑھ دیتا ہوں۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اس میں ناس استعمال ہوا ہے، اے لوگو۔ اور قد علم کل اناس مشربہم، ہر گروہ نے اپنا اپنا گھاٹ یعنی پینے کی جگہ کو پہچان لیا۔ اور خلقنا انعاما واناسیا کثیرا، ہم نے چوپائے اور بے شمار انسان پیدا کیے۔ یہاں جو تفصیل جہاں سے مجھے کتابوں سے ملی ہے اس میں یہ تفصیل ان کی ملتی ہے کہ ان تینوں کے درمیان یہ فرق ہے کہ ناس کے لفظ میں عمومیت پائی جاتی ہے، یعنی موجودہ اور آئندہ کے تمام انسان جو ہے وہ مراد ہوتے ہیں۔ یا ایھا الناس، قرآن جب کہتا ہے اے انسان ہو، تو اس وقت جو انسان تھے وہ بھی مخاطب ہو گئے اور قیامت تک آنے والے تمام انسان اس کے مخاطب ہو گئے۔ لیکن اناس کا جو لفظ ہے نا، یہ تقسیم کار یا قبیلہ یا کسی دوسری وجہ سے دوسرے سے مختلف ہونے کے اعتبار سے اناس کا لفظ آ جاتا ہے۔ تو جیسے قد علم کل اناس مشربہم، جو انسانوں کی جو ہر جماعت تھی، انسانوں کے ہر گروہ نے اپنی اپنی جو پینے کی جگہ ہے، اپنا اپنا جو گھاٹ تھا وہ پہچان لیا۔ تو یہ کل اناس سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ یہ مختلف قسم کے گروہ بندی مراد ہے اس کے اندر۔
اور اناسی جو ہے یہ بہت بڑے گروہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، بہت بڑی تعداد، بہت بڑی جماعت انسان کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خلقنا انعاما و اناسی یا کثیرہ کہا گیا کہ بہت سارے لوگوں کو ہم نے، بہت سارے انسانوں کو ہم نے پیدا کیا۔ تو یہ ناس، اناس اور اناسی کا فرق آپ پر واضح ہو گیا۔ اب یہ انسان، انس اور اس کی جو تینوں جمع ہیں، ان تینوں کو ہم ایک جماعت بنا لیتے ہیں، اس کو ہم انس کہہ دیتے ہیں، کیونکہ یہ پھر جو بھی اس کے اندر تفصیل ہو یہ بہرحال ایک معاشرتی پہلو لیے ہوئے ایک لفظ ہے۔ اس کے مقابلے میں انسان کے لیے دو لفظ اور ہیں، بنی آدم یعنی آدم کے بیٹے، اور بنی ابن کی جمع ہے، اصل میں تھا بنونا، حالت نسبی اور جری ہے بنینا، اور اضافت کی وجہ سے یا کہ آخر کا نون گر گیا تو یہ بن گیا بنی۔ بنی آدم کا مطلب ہے آدم کے بیٹے، اب اس میں بیٹیاں بھی شامل ہیں، تمام انسان شامل ہوتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ایک دوسرا لفظ ہے بشر۔ بشر جو ہے یہ کسی چیز کے ظاہر ہونے کے لیے آتا ہے، جیسے کہ انس بھی کسی چیز کو ظاہر ہونے کے لیے آتا ہے، آنکھوں سے جو دیکھا جا سکے، لیکن بشر اس کو کہتے ہیں جو اپنے حسن و جمال کے ساتھ ظاہر ہو۔ انس کے اندر ظاہر ہونے میں عموم پایا جاتا ہے، بشر جو ہے وہ اپنی ظاہری حسن و جمال کے ساتھ جو چیز ظاہر ہو جائے اس کو بشر کہتے ہیں۔ اسی لیے کھال کے لیے بھی بشر کا لفظ استعمال ہوتا ہے، لواحۃ للبشر، دوزخ کی آگ جلد کو جھلس کر سیاہ کر دے گی۔ تو یہ بشر جو ہے وہ اس مناسبت سے ہے کہ اس میں اس کی جو بشری جو چیزیں ہوتی ہیں، جو کھال اور اس سے انسانی جو جسم ہے، اس سے جو ریلیٹڈ جو اس کی فطری تقاضے ہیں، جو اس کے ہم اس کو اردو میں اسی لیے بشری تقاضے کہتے ہیں، تو اس کے پیش نظر جو ہے انسان کو بشر کہا جاتا ہے۔ تو اب خلاصہ اس کا یہ، اچھا واحد، تثنیہ، جمع، ہر ایک کے لیے بشر کا لفظ استعمال ہوتا ہے، البتہ جب دو ہوں یعنی تثنیہ ہو تو پھر اس کے لیے بشرین بھی استعمال ہوتا ہے۔ انؤمن لبشرین مثلنا، کیا ہم اپنے جیسے دو آدمیوں پر ایمان لے آئیں؟ اور بشر میں چونکہ انسانی تقاضے ہوتے ہیں، انسانی فطرت، یہی وجہ ہے کہ کفار کا جو اعتراض تھا وہ یہ تھا، جس کو قرآن کریم نے ان الفاظ سے بیان کیا، وما منع الناس ان یؤمنوا، جب لوگوں کے پاس ہدایت آ گئی تو ان کو ایمان لانے سے اس کے سوا کوئی چیز مانے نہ ہوئی، کہ کہنے لگے کہ کیا خدا نے آدمی کو پیغمبر بنا کے بھیجا ہے؟ تو انہوں نے کیا کہا، ابعث اللہ بشر الرسولا، کہ کیا اللہ تعالیٰ نے بشر کو رسول بنا کے بھیجا ہے؟ تو بشر، چونکہ ان کو پتہ تھا کہ یہ ایک ایسی مخلوق بن کر ہمارے سامنے آیا ہے کہ جو بشری تقاضوں کا حامل ہے، تو اب اس پوری تحقیق کا خلاصہ یہ ہے کہ جب انسان کے معاشرتی پہلو کا تذکرہ مقصود ہو تو انس، انسان، ناس اور اناسی اور اناس اور اناسیہ یہ الفاظ استعمال ہوں گے، اور جب اس کے تاریخی پہلوؤں کا تذکرہ ہو تو پھر اس کو آدم کے بیٹوں، بنی آدم کہہ کر مخاطب کی اس کو بولا جاتا ہے، کیونکہ پھر آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جو ایک تاریخی ایک پہلو ہوتا ہے، تاریخی حیثیت ہوتی ہے انسان کی، وہ اجاگر کرنی مقصود ہوتی ہے۔ تو اسی وجہ سے انسان کو جب آدم علیہ السلام کو جب مٹی سے بنایا گیا اور اس کے بعد جو اس کے انسانوں کا تذکرہ کیا گیا تو بنی آدم، اور عہد الست کا تذکرہ کیا گیا تو بنی آدم، فرشتوں کا سجدہ کرنے کا تذکرہ ہوا تو آدم، انسان کو اشرف المخلوقات جب بتانا مقصود ہوتا ہے تو اس کے لیے بنی آدم، اور شیطان کا آدم کو، انسانوں کو گمراہ کرنے کا جب تذکرہ ہوتا ہے تو وہاں بنی آدم کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اور جب انسان کے طبعی اور فطری حوائج کا ذکر مقصود ہو تو پھر اس صورت میں بشر کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اس ویڈیو میں جو مترادف آپ نے پڑھ لیے، سمجھ لیے، تو ان کو اچھی طرح یاد کر لیں اور ان کے مطابق قرآن کریم میں غور کرتے رہیں۔ جہاں جہاں قرآن کریم میں یہ الفاظ استعمال ہوں گے آپ وہاں وہاں اس فرق کو ملحوظ رکھیں گے انشاءاللہ، تو قرآن کریم آپ کو اور اچھی طرح سمجھ میں آئے گا۔ قرآن کریم اور عربی زبان کو مسلسل سیکھتے رہنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔